مجھے جو آرگنائزر تھے انہوں نے آ کے کہا کہ جی اس میں کیونکہ بہت سے ایسے مذاہب کے لوگ بھی ہیں تو آپ نے اس حوالے سے روحانیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اس کی سمجھ آئے اور پتہ چلے کہ تو میں نے اس میں مختصر سا یہاں بتاتے ہوئے کہ آج کے دور میں یقیناً جو کم پڑھے ہوئے ہیں ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے صراط مستقیم کے راستے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی تصوف کا کیا تعلق ہے، روحانیت کا کیا تعلق ہے، کیا یہ حضور کے دور میں تھا؟ تو میں نے اپنی بات کا آغاز ہی کیا کہ یہ روحانیت اور تصوف جو ہے یہ اسلام سے قبل بھی روحانیت کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، تصوف کی مثالیں ملتی ہیں۔ جو دین حق تھے، یعنی جو دین ابراہیم پہ چلنے والے لوگ تھے، جو اہل کتاب تھے، جو مختلف انبیاء کی ادوار میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اور جو اس دور میں بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، تو وہ سب لوگ بھی حق پہ تھے، دین ابراہیم پہ چلنے والے۔ تو اس دور میں بھی تصوف اور روحانیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور وہ آپ سب کو ان کی بے شمار مثالیں پتہ ہیں۔ جیسے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جیسے اصحاب کاف کا ذکر آتا ہے کہ کم و بیش 300 سال انہوں نے آرام فرمایا، اور جب اٹھے تو ایسا لگا کہ جیسے چند گھنٹے یا چند دن سوئے ہیں، اور کس طرح سے پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ کے ولی آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر لیا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں تو قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کے علاوہ بھی دین ابراہیم کو پڑھیں یا تاریخ انسان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ تو روحانیت کا دراصل تعلق، تصوف کا تعلق وہ اسلام سے بھی قبل ہے۔ جیسے ہم سے قبل بھی لوگ روزے رکھا کرتے تھے، ہم لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور پہلے زمانے کے لوگ روزے اس وجہ سے رکھتے تھے تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ دین ابراہیم پہ چلنے والے ان لوگوں کی کامن ہیں، اور سب سے بڑی بات روحانیت جو ہے وہ آپ کے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کرتی ہے، آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ تھوڑے وسائل میں بھی، تھوڑی دولت میں بھی آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو پرسکون گزارنا ہے، خوشی کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہ کے گزارنا ہے۔ تو ان بچوں کو میں، ان ٹیچرز کو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم جیسے ہی ہماری اولاد اس دنیا میں آتی ہے تو والدین اور مخلص رشتہ دار یا چند دوستوں کے علاوہ اس بچے کے ارد گرد ایک نیگیٹو انفلوئنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھے کہ اس دنیا کی جو برائیاں ہیں وہ اس کو آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہے، ٹی وی کی صورت میں ہے، ٹیب کی صورت میں ہے، ٹیکنالوجی کی صورت میں ہے۔ یہ سب ہمارے بچوں کو ایک برا انفلوئنس، ابھی بچہ 7-8 مہینے کا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے کارٹونز دکھائے جاتے ہیں جس میں تشدد دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، ایسی گیمز ان کے موبائل میں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو مارنے والی ہیں، لڑائی جھگڑے والی ہیں، خون والی ہیں۔
اور ٹی وی پہ بھی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو میں ان اساتذہ کرام کو، ان بچوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ آج کے دور میں والدین کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو ان تمام برائیوں سے، نیگیٹو انفلوئنس سے بچانا ہے. اور وہ نیگیٹو انفلوئنس سے اگر بچنا ہے تو پھر آپ کو روحانیت کے ساتھ جڑنا ہوگا، کیونکہ روحانیت جو ہے وہ آپ کے دل کو بھی پاک کرتی ہے، آپ کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے، اور آپ کے بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ ڈاکٹر بن کے زیادہ پیسہ کمانا نہیں، بلکہ ڈاکٹر بن کے خدمت کرنی ہے غربا مساکین کی. پولیس میں جا کے یا آرمی میں جا کے روب یا ٹیکے کے لیے نہیں جانا، بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انصاف کرنا ہے. تو یہ روحانیت جو ہے، وہ جو لوگ روحانیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس پہ غیر ملکوں میں بھی، ویسٹ میں بھی ریسرچ ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ روحانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط لوگ ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، وہ انزائٹی اور سٹریس کا شکار نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو وہ لوگ جو روحانی ہیں، زیادہ روحانیت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈپریشن بھی کم ہے، سٹریس بھی کم ہے، انزائٹی بھی کم ہے، اور وہ پرتشدد بھی نہیں، وہ دہشت گرد بھی نہیں، وہ لوگ امن پسند لوگ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں روحانیت کے ساتھ جوڑے اور ہمارے قلب کو روشن فرمائے.